اگر انسانیت کو پہچاننا ہے تو سر کے ذریعے سے پہچانا جائے گا، اس لیے کہ انسان بغیر سر کے پہچانا نہیں جاتا ہے۔ ایک انسان کے سر پہ اگر ایک انسان کے جسم پہ اگر سر نہ ہو تو یہ نہیں پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ کون سا انسان ہے۔ تو اگر انسانیت کو سمجھنا ہے، انسانیت کو پہچاننا ہے تو پھر حسین ابن علی کو سمجھنا پڑے گا۔ میں بتاؤں کہ حسین کہتے کسے ہیں؟ سنائے جملہ سن لے، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے سرکار۔ سنائے ازل کی مصوری کی باکمال لازوال بے مثال تصویر کا نام حسین ابن علی، یا یہ کہا جائے کہ دست قدرت کے تراشے ہوئے حسین شاہکار کو حسین ابن علی کہا گیا۔ انسانیت کا سر ہے حسین۔ اگر انسانیت کو سمجھنا ہے تو پھر سر کے ذریعے سے، اگر سر کو الگ کر دیا جائے انسانیت سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ میں اس حسین ابن علی کے ابھی آپ نے علماء کرام سے مکمل پرجوش تقریر سماعت فرمائی، اور پھر آنے والے علماء ہمارے مہمان علماء کرام تشریف فرما ہے جو آپ کو باقاعدہ تفصیل کے ساتھ ایکچولی ہے کیا چھوڑ کر کے آئے ہیں 10 منٹ کے لیے، تو صرف 10-12 منٹ کچھ لوگوں کا اچھا دیکھیں، سوال کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر علم ہوگا تو سوال کر سکتے ہیں آپ، علم نہیں ہے جہالت کی وادی میں پڑے ہیں تو نیا سوال کہاں سے آئے گا؟ وہی باپ دادا کا پرانا سوال، وہی اعتراضات کا وہ زنگ آلود تیر ہے کہ جس کو ہر سال سیکل کر کے اور عزاداروں پر پھینکا جاتا ہے۔ تیر پرانا ہے، ہر سال اسے سیکل کیا جاتا ہے اور وہی اعتراض کا تیر پھینکا جاتا ہے ہر سال۔ انہی تیروں میں سے ایک تیر یہ بھی ہم تک پہنچا اور آپ تک بھی پہنچا ہوگا کہ اجی قرآن میں دکھائیں، یہ تابوت قرآن میں دکھائیں، یہ تعزیہ قرآن میں دکھا دیجئے، یہ فرش عزا قرآن میں دکھا دیجئے، یہ تبرک قرآن میں دکھا دیجئے، یہ سبیلوں کا لگنا قرآن میں دکھا دیجئے، یہ علم قرآن میں دکھا دیجئے۔ عزیزو، دیکھنے پر بڑا زور دیا جا رہا ہے، عالم اسلام دیکھنے کے اوپر بہت زور دے رہی ہے۔ مجھے دکھا دیجئے قرآن میں، مجھے دکھا دیجئے قرآن میں یہ تعزیہ کہاں پر ہے، یہ علم کہاں پر ہے، یہ تابوت کہاں پر ہے، یہ ذوالجناح کہاں پر ہے، یہ نوحہ کہاں پر ہے، یہ ماتم کہاں پر ہے، یہ تبرک کہاں پر ہے، یہ شمع کہاں پر ہے، یہ ذوالفقار کہاں پر ہے، مجھے قرآن میں دکھا دیجئے۔ عزیزان محترم، میں کربلا کی سرزمین پر کھڑا ہو کر کے آپ سے اس یقین کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں قرآن میں دکھا بھی دوں تو عالم اسلام سے نہیں مانیں گے۔ پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں انہیں قرآن میں دکھا بھی دوں تو وہ نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ ارے جسے رسول نے دکھایا تو نہیں مانا، اسے ہم جیسا انسان دکھائے تو کیا مانے گا؟ بھئی رسول نے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں رسول نے دکھایا، نہیں مانا۔ ہم سے کہتے ہو قرآن میں دکھاؤ، ارے قرآن ہی میں تو دکھا رہے تھے رسول۔ ایک قرآن دوسرے قرآن کی آیت کو دکھلا رہا تھا قدیر کے میدان میں، تو وہاں نہیں مانا۔ جب رسول نے دکھایا نہیں مانا تو ہم دکھائیں اور آپ مان لیں، یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اور کیا نہیں ہے قرآن میں؟ تابوت نہیں ہے قرآن میں؟
ذوالجنا نہیں ہے قرآن میں، علم نہیں ہے قرآن میں، آنکھیں نہیں ہے تمہارے پاس نا۔ ان تابوت کو دیکھنے کے لیے، ان تابوت کو زیارت کرنے کے لیے تمہارے پاس آنکھیں کہاں ہیں؟ پڑھنا، تابوت قرآن میں موجود ہے، جناب موسیٰ کا تابوت۔ جناب موسیٰ کی مانے جناب موسیٰ کے لیے حکم پروردگار عالم سے جناب موسیٰ کے لیے تابوت بنایا، جناب موسیٰ کو تابوت میں رکھا، دریائے نیل کے حوالے کیا، وہ تابوت بہتا ہوا قصر فرعون تک پہنچا۔ ہے کہ نہیں قرآن میں تابوت؟ قصر فرعون تک پہنچا ہے۔ لیکن عجیب و غریب منزل ہے، دیکھیں دریا کا دھارا جس سمت تھا قصر فرعون ادھر نہیں تھا۔ مثلا دریا ادھر سے ادھر بہ رہا ہے تو قصر فرعون ادھر تھا جی۔ تو اب دریا کے دھارے پر تابوت کو رکھ دیا گیا تو تابوت کو کہاں جانا چاہیے تھا؟ ادھر جانا چاہیے تھا، لیکن دریا کے دھارے کو چیرتا ہوا تابوت جناب موسیٰ قصر فرعون تک جا رہا ہے۔ دریا کے دھارے کو چیرتا ہوا گیا ہے قصر فرعون تک جناب موسیٰ کا تابوت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب دریا کے دھارے جناب موسیٰ کے تابوت کو نہ روک سکے تو یہ بلّہ کے فتوے امام حسین کے تابوت کو کیا روک سکیں گے؟ قصر فرعون تک جناب موسیٰ کا تابوت پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے؟ اور گھوڑے کی بات تم کرتے ہو کہ گھوڑا کہاں ہے، یہ ذوالجنا کہاں ہے؟ اور قرآن پڑھتے ہیں ولا دیات زبن فالموریات قدھن، بڑی بڑی قسمیں کھائی ہے اللہ نے، سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑے کی قسم، گھوڑے کے قدموں سے نکلتی ہوئی چنگاریوں کی قسم۔ ارے یہ کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ کیا بیٹھے ہو کہاں سن رہے ہو عزیزان محترم؟ تو سب کچھ تو قرآن میں موجود ہے، پھر مجھ سے پوچھتے ہو لکھا کہاں پر ہے؟ یہ عزاداری کہاں لکھی ہے؟ یہ تابوت کہاں لکھا ہے؟ یہ ذوالجنا لکھا کہاں ہے؟ ارے اسی لکھنے کے لیے تو رسول نے قلم مانگا تھا، اگر اس دن قلم دے دیا ہوتا تو پیغمبر یہ لکھ بھی دیتے نا۔ اسی کو کہ لکھنے کے لیے پیغمبر نے قلم دعوات مانگا تھا، تو کل قلم دعوات نہیں دیا تم نے، اور آج لکھا ہوا کھوجتے ہو کہ کہاں پر لکھا ہے رسول نے، کہاں لکھی ہوئی ہے یہ بات ہے نا۔ میں نے کل عرض کیا تھا ایک مجلس میں، یہ ماتم کیا چیز ہے؟ میں نے کہا ماتم، اچھا یہ بتائیے خدا نخواستہ آپ کے سر میں درد ہونے لگے، شدید درد، خدا نخواستہ آپ کا ہاتھ کہاں جائے گا؟ سر کے اوپر جائے گا۔ خدا نخواستہ آپ کے کمر میں درد ہو جائے، آپ کا ہاتھ کمر پہ جائے گا، اور اگر دل میں درد ہو تو کیا دل میں درد ہو تو ہاتھ سینے پر جائے گا، جب ہاتھ سینے پر جائے گا تو اسی کو تو ماتم کہا جاتا ہے۔ یہی تو ماتم ہے، اور کیا ہے ماتم؟ دل میں درد ہوا، حسین کا غم ہے، دل میں درد محسوس ہوا۔ اب جہاں انسانیت ہوگی اس کے دل میں درد پیدا ہوگا، جہاں دل میں درد پیدا ہوگا وہاں ماتم دکھائی دے گا، جہاں دل میں درد ہی نہ پیدا ہو وہاں ماتم کہاں دکھائی دے گا؟ یہ تو بالکل نفسیاتی سامنے کی بات ہے عزیزان محترم۔ میں کسی منطق اور فلسفے میں آپ کے ذہن کو الجھانا نہیں چاہتا ہوں۔ ایک بندہ جس کا نام ضیاء اللہ علامہ جن کا لقب تھا، حالانکہ بعد میں انہوں نے مذہب حق کا قبول کر لیا، شیعہ ہو گئے وہ۔ ایک بندے نے پوچھا علامہ یہ بتائیں کہ آپ شیعہ کیوں ہو گئے، آپ نے مذہب حق کا کیوں قبول کیا؟ تو ان کا جواب ہے، وہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک روز عاشور کا دن تھا، عصر کے وقت میں بیٹھا تلاوت کلام پاک کر رہا تھا، اچانک میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا، اگر اس وقت اور یہیں دو خیمے لگے ہوئے ہو،
ایک خیمے میں یزید بیٹھا ہو، ایک خیمے میں حسین بیٹھے، اور پیغمبر اسلام تشریف لائیں، تو اے ضیاء اللہ یہ بتاؤ کہ پیغمبر کس خیمے میں جائیں گے؟ ایک خیمے میں یزید ہے، ایک خیمے میں حسین ہے، پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، پیغمبر تشریف لانے کے بعد کس خیمے میں جائیں گے؟ ضیاء اللہ کے تصور نے، ان کے عقل نے، ان کے خیال نے یہ جواب دیا کہ یہ تو بالکل فطری بات ہے کہ پیغمبر جب آئیں گے تو حسین کے خیمے میں آئیں گے۔ بس اس کے ذہن میں انقلاب آیا کہ پیغمبر حسین کے خیمے میں اور میں یزید کے خیمے میں رہوں، تو یہی سے اس کے اندر تبدیلی واقع ہو گئی۔ عزیزان محترم، یہ ہے حسین ابن علی کی ذات۔ دنیا حسین ابن علی کو پہچانے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ اعتراض کا تیر بھی اور یہ سوالات